کیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، عمر میں جوانی آتی ہے نہیں جاتی ہے جی؟ پھر الگ سوال کیوں؟ ان عمری فیما افنا، کہاں کھپایا زندگی تو، کیسے گزارا؟ کیا اس کے اندر جوانی نہیں ہے؟ لیکن پھر ایک سوال دوسرا، ان شبابی فیما ابلا، کہاں بتایا جوانی؟ کیوں؟ جوانی ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے زندگی کے تمام ادوار میں سب سے خوبصورت ترین مرحلہ ہے. اس واسطے اس میں اگر آپ نیک بنتے ہیں تو وہ نیکی اتنی بڑی قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 صفات والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک صفت کون سی ہے؟ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، وہ بوڑھا جو اپنا بڑھاپا اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے. نہیں بولے بوڑھے ہوئے تو یہاں اچھا نہ ہونا، جگہ ملتی نہیں نا گھر میں، جاؤ جی بولتے ہو. اب اس کے بعد انہوں نے لگا کوئی ادھر بیٹھ جاتے. ہاں حالت جوانی میں کہاں تھا تو؟ وہ دیکھ جوانی میں تو نے کیا کچھ کیا، جوانی کے راتوں میں تو نے کیا کیا، وہ دیکھ. اگر واقعتاً نوجوان آ گیا ہے، نوجوان بدل گیا ہے اس امت کا، اور نوجوان واقعتاً دیندار بنا ہے، یاد رکھو کئی 100 ولیوں سے بہتر ہے. اسی واسطے میں چند نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لحاظ سے اپنا تن مندن چھوڑ کے جب آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس امت کے ولی ہیں. ولی اگر ولیوں کو زندہ دیکھنا ہو تو ان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی نوجوانی گزاری اور اپنی نوجوانی گزارنا چاہتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے جوانی میں اللہ کی طرف آنا. اسی واسطے اللہ نے اس کے لیے الگ سے دیا کہ اللہ کے اپنے اطاعت میں جوان اگر گزارتا ہے تو اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کا سوال ہوگا، لمحہ لمحہ بیت رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح برف بیچنے والا اپنا برف بیچتے ہوئے اس کا ایک ایک لمحے میں اس کا برف پگھلتا ہوا اس کی قیمت جاتی ہے، ویسے ہی تمہاری زندگی کی سب سے بہترین قیمتی اوقات تمہارے ایک ایک لمحے کے ساتھ دھلتے گھٹتے جا رہے ہیں. گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. اگر آج آپ سدھر جائیں، بدل جائیں، اسلام کو جانیں، قرآن کو مانیں، پڑھیں، سدھریں اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لیں، تبدیل کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اگر نہیں موت کا پنجہ آ گیا پھر اس کے بعد آپ تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور پوچھیں مجھے ایک لمحہ چاہیے لیکن نہیں ملنے والا. رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب ایک مرتبہ ملک الموت آ گیا اور تمہارا وقت مقررہ آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک ساعت نہ پیچھے نہ ایک ساعت آگے نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، برابر وقت مقررہ پر. کسی کو زندگی نہیں دی، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر کوئی ہوتا تو دنیا کے اندر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے اللہ کے رسول ہم نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی کسی کو نہیں دی. اگر کوئی ہوتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، آپ کو بھی میرے پاس آنا ہے تو یہ دشمنان اسلام کیا باقی رہ جائیں گے؟ نہیں، سب کے سب مرنا ہے اور سب کو سب چھوڑ کے جانا ہے. دنیا کما لو، تم اپنے لحاظ سے سینکڑوں اور ہزاروں ڈالروں میں کھیلنے لگو، تمہارے لیے اپنی گاڑیاں ہوں، تمہارے لیے اپنے گھر ہوں، تمہارے لیے اپنے محلات ہوں، لیکن جیسے ہی موت کا سناٹا چھا
کھاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے, پوچھو زندگی سے پوچھو کہ یہ زندگی کیا ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے بیٹے ہی تجھے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے. یہ تیری حقیقت ہے تو بھول کیوں جاتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے, رب کو مثالیں دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, وہ کائے سے پیدا ہوا ہے, حقیر سے پانی سے پیدا ہوا ہے. اس پر اتنی تناوٹی, اس پر اتنا گھمنڈ, اس پہ اتنا تکیہ, اس پہ اتنا بھروسہ کہ میں وہ کر لوں گا یہ کر لوں گا ایسے ویسے. نہ, اللہ کی قسم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. کام آنے والی چیز صرف اور صرف تمہارا ایمان اور تمہارا علم اور تمہارا عمل صالح ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائیوں. دور حاضر کے فتنوں کے لحاظ سے میں نے تمہیداً چند گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیا. جو زندگی کا مقصد پا گیا اصل میں وہی انسان ہے جو کامیاب ہے. یہ کیا زندگیاں ہیں جو گزار رہے ہیں جس میں کوئی ٹارگٹ نہیں, کوئی گول نہیں, کوئی آپ کے لیے کوئی سوچ نہیں, کوئی فیصلہ نہیں. کیوں آئے, کیوں گئے, کیوں کھائے, کیوں پیے, چوپائے کی طرح زندگی گزارتے کھاتے پیتے مر جاتے. یہی حال ہے ہمارا بھی. نہ, بہت بڑے مقصد کے لیے رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے لگا دیا. ہاں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں کتنی جگہ آیا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات کو, دن کو, تمہارے لیے چاند کو, سورج کو, تاروں کو, سب مسخر تمہارے لیے کام کر رہے ہیں. تمہیں اتنا اونچا بنایا کہ کائنات کو تمہارے پیچھے لگایا اور فرمایا کہ تو میرے لیے ہے, میری عبادت کر. تو ہم کائنات کو تو بہت دور کی بات ہے, جھنڈے کے سامنے کھڑ گئے, بنڈے کے سامنے کھڑ گئے, قبروں پہ جھکنے لگے, دیواروں پہ جھکنے لگے, ولیوں کے پیر پڑنے لگے, اپنے جیسے انسانوں کے. ہم کو دراصل ہماری اپنی اصلی حیثیت ہی ہم نے بھلا دیا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور ہو گئے. تو پھر وہ زمانہ آ گیا